السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے جو مضمون بیان کرنے جا رہا ہوں، مضمون اور ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ بیٹی بچاؤ۔ محمد پیغمبر صاحب جس زمانے میں جس بیک گراؤنڈ میں پیدا ہوئے، اس وقت کا جو زمانہ تھا وہی زمانہ آج ہمارے پیارے ملک ہندوستان کا ہے۔ وہ دور بھی ہمارے پیارے ملک ہندوستان کا جو چل رہا ہے، وہ زمانہ یہ تھے کہ ہر ماں باپ کی فکر تھی۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ماں باپ کو اس کی پیدائش کو لے کر فکر ہوا کرتی تھی۔ یہی دل میں ذہن میں تھا کہ بڑی ہو کر ہماری عزت کو خراب کرے گی۔ آج بھی پیارے ملک ہندوستان میں یہی دیکھا جا رہا ہے۔ آج بھی یہی ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ بیٹی پیدا نہ ہو۔ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو بڑی ہو کر کس ظالم کا نشانہ بنے گی اور ہماری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرے گی۔ کیا پتہ ہمیں معاشرے میں اور محلے میں عزت کے ساتھ جینے بھی دے گی یا نہیں دے گی۔ اسی بات کا خلاصہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیا تھا، جو مشن چلایا تھا۔ اگر وہ مشن آج بھی ہمارے محلے ہمارے سوسائٹیوں میں چلے گا تو یقیناً ہماری بہنیں بھی محفوظ رہے گی اور ماں باپ کو عزت کے ساتھ جینے کا حق بھی ملے گا۔ وہ مشن کیا تھا؟ محمد پیغمبر صاحب جس زمانے میں پیدا ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ ماں باپ کو، بچی کے ماں باپ کا ذہن بنایا کہ جس عورت کو تم گھٹیا سمجھتے ہو لڑکی، وہ بچی بڑی ہو کر تمہارا طاقت بنے گی، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گی، سماج میں تمہارا نام روشن کرے گی۔ اور دوسرا مشن جو تھا، سوسائٹی اور محلے کے اندر عورت کا مقام بیان فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ ہمارے لیے مثال اور عبرت ہے۔ اگر معاشرے کے اندر ہر سماج کا آدمی، ہر دھرم کا آدمی ماں بیٹی کو اپنی بہن سمجھے، اپنی ماں اور اپنی بہنیں اپنی بیٹیاں سمجھے، تو کبھی معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں ہو سکتا۔ یوپی کے حادث میں جو واقعات پیش آئے، اس سے 2 مہینے پہلے حیدرآباد کی زمین پر جو واقعات پیش آئے، معصوم بیٹوں کے ساتھ اور بالغ بیٹوں کے ساتھ جو درندگی صفت اختیار کی جاتی ہے، ان کے ساتھ جو ریپ اور بلاత్కాر کیا جاتا ہے، اگر معاشرے کا ہر آدمی، سماج کا ہر آدمی یہ سمجھے کہ میری ماں اور میری بہن اور میری بیٹی کی طرح ہے، تو کبھی واقعات پیدا نہ ہوتے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ عورتوں کو لایا گیا، اور عورتوں کے درمیان میں ایک عورت شرم کی وجہ سے اپنا سر جھکا رہی تھی، ایک بیٹی اپنا سر جھکا رہی تھی۔ محمد پیغمبر صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری چادر اس کے سر پر ڈال دو۔ تو محمد پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کی مبارک اور آپ کی بابرکت چادر ہم اس عورت کی، اس لڑکی کے چہرے پر ڈالیں؟ یہ تو آپ کے دشمن حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ محمد پیغمبر صاحب نے ایک بہترین جواب دیا۔ کیا کہا تھا؟ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، چاہے دوست کی ہو یا دشمن کی ہو، اپنی ہو یا پرائے کی۔ اگر سماج میں ہر انسان ہر لڑکی کو اپنی بیٹی اور بہن سمجھے تو یہ ریپ اور بلاత్కాر جیسی نوبت کبھی نہیں آ سکتی۔ اور تیسرا مشن یہ تھا کہ محمد پیغمبر صاحب نے بتایا کہ اگر تم کسی لڑکی، کسی عورت سے شادی کرتے ہو تو اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے مال، اس کے خاندان کو دیکھ کر مت کرو، اس کی عقل مندی، اس کے اخلاق، اس کا کیریکٹر دیکھ کر تم شادی کرو۔ اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کا کیریکٹر اچھا ہوگا تو بڑے بڑے ایکتا پھیلانے والے اور انصاف پھیلانے والے کو جنم دے گی۔